بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کو دیکھ کر یہودی کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا، زید بن سوانہ۔ وہ فرماتا ہے کہ جب میں نے سنا کہ مدینہ میں ایک رسول آیا ہے تو میں آپ کو دیکھنے گیا۔ جب میں نے آپ کے چہرے نبوت کو دیکھا تو میں دیکھ کر پہچان گیا کہ واقعی چہرے برحق ہے۔ اس کے اندر تمام وہ نشانیاں موجود ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں، لیکن دو نشانیاں بھی باقی ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر سبقت لے جائے گا، یعنی آپ کے اندر برداشت ہوگی، غصے پر کنٹرول ہوگا۔ دوسری یہ کہ جاہل آدمی جتنا بھی جہالت والا معاملہ کرے گا، آپ کی برداشت اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ تو یہ دونوں نشانیاں بیان سے تو معلوم نہیں ہوں گی، معاملات سے ہی معلوم ہوں گی۔ جس کے ساتھ معاملہ ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا حلم ہے۔ چنانچہ میں نے چاہا کہ میں اس کا دیکھوں کہ آپ کے اندر کتنا حلم ہے، تو میں موقع کی انتظار میں تھا، اس لیے میں آپ کے قریب رہا۔ تو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ تو ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کر قرضے کا مطالبہ کیا، مدد کا مطالبہ کیا کہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں، وہاں پر قحط آ چکا ہے، آپ ہماری مدد کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو میں آپ کے قریب ہی تھا، میں نے کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ کی مدد کر دوں، آپ مجھے فلاں دن فلاں وقت فلاں درخت کی کھجوریں دے دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودی کی اس بات کو سنا تو آپ نے فرمایا میں آپ سے قرض تو لے لوں لیکن باغ کا تعین نہ کرو، میں فلاں وقت میں اتنی کھجوریں دے دوں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ڈیل ہو گئی۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دے دیے۔ آپ نے وہ پیسے اس صحابی کو دے دیے اور فرمایا کہ میری طرف سے جا کر اپنے قبیلے والوں کو دے دینا۔ تو وہ یہودی زید بن سوانہ فرماتے ہیں کہ ابھی قرضہ واپس لینے کے لیے 2-3 دن باقی تھے۔ تو 2-3 دن پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلیل القدر صحابہ کے ساتھ ایک جنازے میں تشریف فرما تھے۔ میں صحابہ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیض سے پکڑ لیا، اور قمیض سے ایسی جگہ سے پکڑا جہاں پر قمیض اور تہ بند ساتھ ہوتے ہیں، اور غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سختی سے کہا کہ اے محمد میرا قرضہ واپس کرو۔ اور پھر میں نے کہا کہ اے ہاشم کی اولاد، آپ تو حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہو۔ تو پہلی چیز میں نے آپ کی قمیض پکڑ لی، دوسرا یہ کہ غصے سے دیکھا، تیسرا یہ کہ سختی کے ساتھ مطالبہ کیا، اور چوتھی چیز آپ کو باپ دادا کا بھی تانا مار دیا۔ یہ چاروں چیزیں بہت بڑی تھیں۔ تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے فرمایا اے اللہ کے دشمن، تو نے میرے رسول کو کیا کہہ دیا؟ اگر تیرا میرے نبی پر حق نہ ہوتا تو میں تیری گردن کو اڑا دیتا۔ پھر وہ یہودی زید بن سوانہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، بشاشت تھی۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عمر، ہمیں تمہاری طرف سے اس رویے کا مستحق نہیں تھے، تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتا کہ اے نبی آپ اپنا حق ادا کر دیجئے صحیح طریقے سے، اور اسے تو کہتا کہ اپنے صحیح طریقے سے مطالبہ کرو۔ تو پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس کا قرضہ واپس کرو اور 3 سا کھجوریں اور بھی دے دو جو تو نے اس پر غصہ کیا۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کیا، میرا قرضہ بھی واپس دے دیا اور اس کے اوپر مزید اور بھی دے دیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ تو میں یہ معاملہ، یہ رویہ دیکھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ تو سامعین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمنوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ تھا کہ آپ کو دیکھ کر، آپ کے معاملے کو دیکھ کر یہودی بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو ہمارا رویہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے کہ ہمارے رویے کو دیکھ کر ہمارے گھر والے بے دیندار نہیں ہوتے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا قرض خواہ اگر اپنے قرضے کا سختی کے ساتھ برتاؤ کرے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو برداشت کریں، اگر ہو سکے تو اس کا قرضہ واپس کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔